صدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام احباب ذوق و شوق کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انتہائی واجب الاحترام پیارے بزرگوں، پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، پیارے بچوں اور نگینہ ٹی وی سے سماعت فرمانے والے تمام مرد و خواتین، آج انشاءاللہ اس جمعہ کے خطبہ میں آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پاک اور امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ کی دینی خدمات اور کچھ حالات کے تقاضوں کے بارے میں گفتگو سماعت فرمائیں گے۔ ہمارے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات 1400 سال پہلے سے ہی بتا دی ہوئی ہے کہ میرے دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ بات تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے اس پر۔ جب اولاد فرما بردار ہوتی ہے نا تو اللہ جب اس پر اپنا کرم کرتا ہے پھر وہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو اپنے گھر سے نہیں نکالتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرما بردار اولاد والدین اور بہن بھائیوں کو گھر سے باہر نہیں نکالتے۔ کرم ایک پر ہوا، کہتے ہیں یار اللہ نے مجھ پر احسان کیا، یہ میرے بہن بھائی ہیں۔ یہ تو دنیا کی بات ہے، تو جو سارے ہی کرم والے ہیں، اور یہاں پر تو معاملہ تھوڑا سا اور دوسری سائیڈ سے ہے کہ یہ کرم بھی ماں باپ نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہوا ہے۔ سرداری ملی سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا، جنت کی خواتین کی ملکہ، ان کی سرداری ملی، ان کے شہزادوں کو سرداری ملی۔ دینے والا اللہ ہے، پیغام لے کر آنے والا فرشتہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دیا جا رہا ہے۔ اب میرا سوال ہے کہ کیا ہمیں یہ نہیں پتا کہ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں؟ یہاں تو پھر ان کو کوئی معذر لگے کہ وہ بھائی نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے وہ دیے ہیں، تو وہ بھی اسی سردار کی پوزیشن پر وہاں پر موجود ہوں گے، ان کے ساتھ ہی ہوں گے۔ جیسے بندے کو عہدہ مل جاتا ہے، کمشنر بن گیا، وزیر اعلیٰ بن گیا، گورنر بن گیا، وزیر اعظم بن گیا، تو اسے ایک گھر الاٹ کیا جاتا ہے کہ یہ
ڈی سی ہاؤس ہے، یہ گورنر ہاؤس ہے، یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے، یہ وزیر اعظم ہاؤس ہے، تو وہ یہ تو نہیں کہتا کہ میرے بچے تو نہیں ادھر آئیں گے، یہ صرف میرا ہے۔ اس کے بچے بھی ادھر موجود ہوتے ہیں، اس کی بیوی بھی موجود ہوتی ہے، ماں باپ ہوتے ہیں تو وہ بھی ان کو اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ تو سرکاری کھاتے پر سارے ہی رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو کائنات کے مالک رب ذوالجلال نے جو خود اپنے کرم سے جنت عطا کی ہے، اس کا سارا ذمہ دار بھی وہ خود ہے۔ پھر ہم اور آپ کیسے لمیٹڈ کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جو شخص اپنے ماموں کو، اپنے نانے کو، نانی کو، اپنے دادے کو، دادی کو، چچا کو، تایا کو، پھوپھی کو، خالہ کو، کسی کو برا بھلا کہے تو خاندان والے اس کو اچھا سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا ناخلف ہے۔ سامنے کھڑے ہیں والد صاحب، ساتھ ہی ان کے ابا جی بھی کھڑے ہیں، یعنی دادا جی، ماں بھی ہے، اس کے ابا جی بھی کھڑے ہیں، نانا جی۔ اب یہ نواسے دواسے کو سمجھا رہے ہیں، دادا نانا بیچ میں کوئی بات کر دے تو نواسا توترا کہے تسی چپ کرو جی، تسی کی لگ دے ہو، تو یہ فرما بردار ہے جی۔ اچھا 1400 سال پہلے نواسے نے تو سب سے محبت کی، 1400 سال پہلے نواسے نے محبت کی، 1400 سال بعد والا نواسا کہتا ہے جی وہ لڑتے تھے ایک دوسرے سے، ان کی لڑائیاں تھیں۔ یہ کیسا نواسا ہے؟ 1400 سال پہلے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سارے، کیونکہ ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج وہ امہات المومنین ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، تو ان کے جو بھائی، ان کے جو والدین ہیں، ان کا ادب و احترام بھی ہے۔ شرط ایمان ہے۔ شرط کیا ہے؟ ایمان۔ جس کا وہ ہے وہ قابل احترام ہے۔ شرط کیا ہے؟ تو امام حسن اور حسین نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، رشتے میں آپ کی لگنے والی نانی اماں، ان کے بھائیوں کا بھی احترام کیا اور ان کے والد کا بھی احترام کیا، ان کے عزیز و قارب کا بھی احترام کیا۔ تھوڑا سا سمجھا دوں آپ کو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے، وہ بھی اہل بیت میں شمار ہوتے ہیں۔ آل اور ہے، اہل بیت اور ہے۔ آل وہ ہے جو اولاد ہے۔ آل کون ہے؟ اولاد۔ اور اہل بیت کون ہے؟ جو سارے عزیز و قارب شامل ہو جاتے ہیں اس میں۔ اگر ہم نے کسی کی بیٹی گھر میں لے کے آئے ہیں تو اس کے ماں باپ بھی تو ہمارے کچھ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں؟ اس کے بہن بھائی بھی لگتے ہیں، جہاں بیٹی دی ہے اس کے والدین بھی کچھ لگتے ہیں، تو یہ گھر والے ہیں۔ یہ کون ہے؟ تو صدیق اکبر بھی گھر والے، صحابی بھی، صدیق اکبر بھی گھر والے، صحابی بھی، عمر فاروق بھی گھر والے بھی، صحابی بھی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاروں گھر والے بھی، صحابی بھی۔ ان کے رشتہ دار، بہن بھائی، ماں باپ، ایمان کے ساتھ وہ بھی گھر والے، وہ بھی جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت بنائی، ان کو اللہ نے ہی نسبت عطا کی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اللہ کی رضا کے بغیر نہیں ہوتا، اللہ کی رضا کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف حدیث نمبر 2704 اور مشکات کی حدیث نمبر 6144، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام
حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا، اور امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے، کن کے؟ مسلمانوں کے، کن کے؟ کن کے؟ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ دو بڑے گروہوں میں کن کے؟ مسلمان تھے، دونوں کو مسلمان کہا اور صلح کروائی۔ پھر آپ تاریخ پڑھیں، جنگ صفین اور جنگ جمل، ان کے بعد مسلمانوں کا اختلاف بہت زیادہ بڑھ گیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملات کو بہتر کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو پہلے سے آپ نے بیان کر دیا تھا اس کا ظہور کروا دیا۔ اب جس کے ساتھ صلح کی امام حسن نے، جو ڈائریکٹ نواسے ہیں، جو وہ تو ادب و احترام کر رہے ہیں، تو جو 1400 سال کے بعد نواسا پیدا ہو گیا وہ کہتا ہے جی کوئی ادب و احترام نہیں ہے۔ ایک حضرت صاحب ان کا کلپ موجود ہے، آن ریکارڈ ہے، کہتے کچھ ضروری ہے کہ صلح دل سے بھی کی جائے؟ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق ہے جو دل سے اور ہے اور زبان سے اور ہے۔ یہ تو بہتان ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، انہوں نے تو جو زبان سے کہا وہی دل سے بھی مانا، اور اس بارے میں شک کرنے والا اپنا نواسا ہونے کا دعویٰ غلط کر رہا ہے۔ اگر نواسا صحیح ہوتا تو نانا کی بات مانتا، نانا کی بات مان لیتا۔ اور پھر یاد رکھیں، بڑی توجہ سے بات سنیے، دو لوگوں کے بارے میں حدیث میں ہمیں ملتا ہے، دو لوگوں کے، ایک ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک کی عمر 7 سال ہے۔ اب اتنے بچے سے تو گناہ کا موقع ہی کوئی نہیں، یہ تو بھی اپنی بلوغت کو پہنچے ہی نہیں ہے، ان پر تو گناہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کے باوجود ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی برائی کا عمل نہیں کیا تھا۔ بڑی توجہ سے یہ میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، اور یہ پورا کلپ ریکارڈ ہے کیونکہ لوگوں کی عادت ہے تھوڑا سا توڑنا اور اس کے بعد فیس بک پہ لگا کے جنگیں کروانا شروع کرنا۔ یہ میں پہلے کی بات سنا رہا ہوں اور بڑے ادب و احترام سے سنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ موجود ہے کہ انہوں نے جاہلیت کے دور میں بھی کبھی بت پرستی نہیں کی تھی، کبھی کوئی حرام کام نہیں کیا تھا۔ باقی جتنے صحابہ نے ایمان قبول کیا جب دور جاہلیت تھا تو ہر کوئی دور کے مطابق ہی چل رہا تھا، ہر کوئی دور کے مطابق ہی چل رہا۔ یمامہ بن عثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھڑے ہو کر علل اعلان یہ بات کیا کرتے تھے کہ معاذ اللہ بدترین شہر مدینہ شریف ہے، بدترین مذہب دین اسلام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی زبان درازی کرتے تھے، حتیٰ کہ یہ بات اعلان کرتے تھے کہ جس وقت موقع ملا مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں گا۔ یہ اعلان، یہ میں سمجھانے کے لیے بات سنا رہا ہوں، اور بڑے ادب سے حضرت یمامہ بن عثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر۔ اب کیا ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احرام میں ہے، فرمایا پکڑ لو۔ بڑے بہادر، بڑے امیر، بڑے دلیر آدمی تھے، لیکن احرام کی ان کو کنڈیشن پتہ تھی، حالت کفر میں بھی، کیونکہ اس وقت تک منع نہیں تھا کسی کو بھی خانہ کعبہ کا طواف کرنا،
کافر بھی آتے تھے، اس کے باوجود ان کو یہ پتا تھا کہ اب میں احرام میں ہوں، میں نے نہ زبان غلط استعمال کرنی ہے، نہ میں نے لڑنا ہے۔ اور یہ 1400 سال کے بعد کون سے نواسے پیدا ہو گئے ہیں جو صحابہ کے خلاف زبان درازی کرتے؟ اب وہ پکڑ لیے گئے مسجد نبوی شریف کے ستون میں۔ یہ میں بات جس کانٹینٹ میں کرنی ہے اس کو سمجھنا ہے۔ مسجد نبوی شریف کے ستون کے ساتھ ان کو باندھ دیا گیا۔ 3 دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے رہے، اپنی نور نبوت کی شعائیں ڈالتے رہے، سوال ہوتے رہے، جواب ہوتے رہے، آپ واپس تشریف لے جاتے۔ تیسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام بن اسال کو رہا کر دیا جائے۔ رہا کر دیے۔ صحابہ تو پوچھتے نہیں تھے، ان کا تو ایمان تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس پر عمل کر دو۔ رہا ہو گئے، باہر گئے، صحابہ سے کہا پانی چاہیے، پانی لیا، غسل کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا کے ایمان میں داخل فرما لیں۔ داخل ہو گئے ایمان میں۔ پھر کہا حضور اجازت ہے کہ صحابہ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اجازت ہے۔ کہا سنو میرے دوستو، میرے بھائیو، اللہ تم سے راضی ہے، تم اللہ سے راضی ہو، کیونکہ اللہ نے تم پر اپنا فضل کیا ہے اور مجھ پر بھی فضل کر دیا ہے، مجھ سے بھی اللہ راضی ہو گیا۔ آج میں یہ بتاتا ہوں، آج سے پہلے دین بھی برا لگتا تھا، مدینہ بھی برا لگتا تھا، اسلام بھی برا لگتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو معاذ اللہ اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ اور آج میں اعلان کرتا ہوں دین اسلام ہی برحق دین ہے، مدینہ شریف سب سے عظیم شہر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں ہر شے سے میرے لیے افضل ہے، سب کے لیے افضل ہے، اور آج کے بعد میری جان، مال، میرا سب کچھ آپ کے لیے وقف ہے۔ کیا کسی نے آج تک ان کو تانا دیا کہ تو معاذ اللہ وہی تھا نا جس نے کہا تھا کہ میں شہید کر دوں گا مسلمانوں کے نبی کو؟ نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے سارے پچھلے معاملات صاف کر دیے، کسی بات کی پکڑ نہیں۔ جب کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ کے ساتھ کیے جانے والے کفر کو بھی اللہ نے معاف کر دیا ہے، باقی سارے گناہ بھی معاف کر دیے ہیں۔ اب دوسری بات سن لیجئے، حضرت ہندہ رضی اللہ عنہا اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں احباب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں شامل تھے، اور بہت کچھ ہوا۔ جب ایمان قبول کیا، سارے گناہوں کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی معاف فرما دیا۔ اتنا ضرور فرمایا کہ میرے سامنے نہ آنا، مجھے وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے اور میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے باوجود سارے غوث، کتب، ابدال سارے اکٹھے ہو کے ایک صحابی کی شان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ صحابی صحابی ہے، صحابی تو جب ان کو کچھ نہیں ہم کہہ سکتے تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کے واقعہ کو آج 1400 سال کے بعد کوئی اپنے آپ کو نواسہ رسول کہنے والا بدتمیزی سے بیان کرے اور پھر کہے کہ جی ہم تو نواسہ رسول ہیں، ہم جو کہتے ہیں صحیح ہے تو یہ صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح۔ پھر 2 ہستیاں، میں نام کسی کا بھی نہیں لوں گا، جو پہلے ایک دوسرے کے خلاف فتوے بازی تھی، اب وہ دونوں اکٹھے ہیں۔ اے جی سید ہے، جو مرضی کرے، یہ سید جو مرضی کرے، جو ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سید ہے، وہ صلح کریں تو تمہیں تکلیف ہے، ان کی صلح پر تمہیں دل میں خیانت نظر آتی ہے، ان کے دلوں میں خیانت نہیں ہے، تمہارے ذہنوں اور ایمانوں میں خیانت ہو سکتی ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے صلح فرمائی تھی. اب جب صلح ہو گئی، مشاجرات صحابہ، کسی کو اس کے اوپر حق نہیں ہے، تم اپنی لڑائی لڑو جو لڑنی ہے، تمہیں جو اپنے ڈالروں پونڈوں عہدوں کی فکر پڑی ہے اس کی فکر کر لو. جنت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جنت تو امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے تب محبت کی ہے قیامت کے روز بھی ان سے محبت فرمائیں گے اور اپنے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرمائیں. تو جو ان سے محبت کرے گا اسی کو جنت میں جگہ ملے گی. جو ان سے عداوت رکھے گا، جب قیامت کے روز لائن لگی ہوگی نا، تو وہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے لے کے آخری صحابی جس نے آخری ہو کر ایمان قبول کیا ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہوگا. اور اگر اول تو میرا ایمان ہے، جس کا کسی ایک اہل بیت رضی اللہ عنہم، کسی ایک صحابی رضی اللہ عنہم کے خلاف کوئی بغض و عداوت ہے، وہ جنت کی لائن میں ہوگا ہی نہیں. اور اگر کوئی ارد گرد نظر بھی آ گیا نا جھلک رکھتے ہوئے، تو دور سے کھڑے ہو کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرمائیں گے کہ یہ وہی ہے جو میرے خلاف ہزار سرائی کرتا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی فرمائیں گے یہ وہی ہے جو صحابہ کے خلاف بکواسات کرتا تھا. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے سروں کا تاج ہے، ہمارے ایمانوں کا تاج ہے، اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے سروں کا تاج ہے، ہمارے ایمانوں کا تاج ہے. اس لیے کسی کے خلاف گفتگو نہ کریں، نہ سنیں، نہ اس میں شریک ہوں. کوئی پیر، کوئی شیخ، کوئی عالم نہ خود کامیاب ہو سکتا ہے، نہ ہمیں کامیاب کروا سکتا ہے جب تک اس سارے سلسلے پر یقین نہ رکھتا ہو. جو یقین رکھتا ہے وہ سب کو کامیاب کرتا ہے. اس کو تو اللہ اجازت دے گا کہ خود بھی جنت میں جانا ہے، اور اپنے ماننے والوں کو جو صحیح عقیدے پر چلتے تھے ان کو بھی جنت میں لے کر جانا. اس لیے بڑی احتیاط کریں. یہ فیس بک، یہ واٹس ایپ، یہ یوٹیوب، یہ ایک فتنہ ہے. فتنہ اندر بیٹھا ہوا شخص نام کے ساتھ مفسر قرآن، نام کے ساتھ محدث، نام کے ساتھ شہنشاہ، نام کے ساتھ فلاں عہدہ، لیکن اندر سے کھوکھلا. اس لیے اونچی دکان پھیکا پکوان نہ بنے. دکان بھی اونچی ہو، پکوان بھی خوبصورت ہو، کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم کسی کی اونچی شانوں کے منکر نہیں ہیں، ہم تو شانوں کو ماننے والے ہیں. شانوں کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے، وگرنہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے کہ کوئی ہوا میں اڑے، کوئی سمندر پر آگ پر چلے، اگر سنتوں کی پابندی نہیں کرتا تو پھر وہ ولی نہیں ہو سکتا. تو جب ولی نہیں ہو سکتا تو صحابی کے درجے کو کیسے پا سکتا ہے؟ ان کی شان کے خلاف زبان کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ لہٰذا میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عقیدہ نجات یہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والدین کریمین، آپ کی ساری آل پاک، بیٹے پاک، بیٹیاں پاک. اچھا جی، آپ کو پتہ ہے سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کن کی شہزادی ہیں؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی. ان کا ذکر تو کوئی بھی نہیں کرتا. ان کا ذکر بھی تو کرو نا یار. اچھا، بیٹی جنتیوں کی سردار ہے اور ماں مومنوں کی ماں ہو کے تو وہ جنتی کے سردار میں شامل نہیں ہے. کیا دین کو بگاڑ دیا جا رہا ہے یار. صرف اپنے لیے اپنے آپ کو فنا کریں گے، رب خود ہی شانیں بیان کر دے گا. عقیدہ رکھے داتا صاحب کا، 1000 سال گزر گئے، آج بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ دنیا میں نمایاں ہے. مجدد پاک کا عقیدہ رکھے، ان کو عرصہ گزر گیا، آج بھی دنیا میں اسی شان و شوکت کے ساتھ زندہ ہے. امام احمد رضا خان کا عقیدہ رکھے، بریلوی اللہ رحمہ کا، آج بھی دنیا میں زندہ و جاوید ہیں. داتا صاحب ہو گئے، پاک پتن شریف ہو گیا، اجمیر شریف ہو گیا، علی پور شریف ہو گیا، چورا شریف ہو گیا، فیصل آباد شریف ہو گیا، نگینہ پور شریف ہو گیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کی صحیح اتباع کی ہے.
جو کرتا ہے وہ بلال حبشی کی طرح کا بھی ہوتا ہے تو لوگ اپنے سر جھکا دیتے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی بات سنیں، آخری بات، ابن عقاصر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ امام حسن ایک دن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ کے قریب سے گزرے تو ایک نو عمر حبشی غلام، اس کے ہاتھ میں روٹی ہے، ایک برکی خود کھا رہا ہے، ایک برکی کتے کو کھلا رہا ہے، ایک برکی خود کھا رہا ہے، ایک برکی کتے کو کھلا رہا ہے۔ آپ نے یہ عمل دیکھا تو حیران ہوئے، پوری روٹی تقسیم کر کے کھائی، اس نے ڈنڈی نہیں ماری میری طرح، اس کو ایک کھلا کے خود دو کھا لی، اس کو ایک کھلا کے خود دو کھا لی، نہیں، جتنی خود کھائیں اتنی اس کو کھلائیں۔ جب وہ فارغ ہو گیا پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں غلام ہوں عبان بن عثمان کا۔ آپ نے کہا یہیں بیٹھنا، جانا نا۔ اس کا جی اچھا جی۔ کہا یہ جگہ کس کی ہے؟ کہا اسی کا ہاتھ ہے۔ کہا یہاں سے اٹھنا نہیں، آپ سیدھا عبان بن عثمان کے پاس گئے، فرمایا وہ تمہارا غلام ہے، میں نے اسے خریدنا ہے۔ بیچ دیا اس نے۔ کہا جو ہاتھ ہے وہ بھی خریدنا ہے، وہ بھی خرید لیا، اور پھر واپس اس شخص کے پاس آئے، اس کو کہا آج سے میں نے تجھے خرید لیا، آج سے تجھے میں نے خرید لیا۔ کہنے لگا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب آپ کا بھی فرما بردار ہوں۔ فرمایا تو میری طرف سے آزاد ہے، یہ سارا حصہ میں نے تجھے تحفہ میں دے دیا ہے۔ او یار، وہ جو حبشی غلام کو آزاد کروائیں اور کروانے کے بعد جگہ بھی تحفے میں دے دے، کیا ان کی اماں حضور جو جنت کی خواتین کی سردار ہیں، جن کے دوسرے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو 50,000 اشرفیاں تحفے میں بھیجتے تھے، وہ لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے، کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ باغ فدق کا ایک ٹکڑا اس کے لیے انہوں نے لڑائی کی ہوگی؟ یہ بھی تہمت ہے جو 1400 سال کے بعد آج یاد آ گئی ہے۔ اسلام کو بگاڑنے کے لیے ان نام نہاد پیروں کو، نام نہاد مشائخ کو، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، سارے اپنے کردار سے خود واضح ہے، لیکن میرا فرض ہے میں حق بیان بھی کروں اور حق پر عمل بھی کروں۔ اس لیے جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ بھی ناکام ہے، جو اصحاب کا دشمن ہے وہ بھی ناکام ہے۔ ان سے محبت کرنا ہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اور آخر میں ایک بات سماعت کر لیں کہ ہمارے معاشرہ میں اسمبلی کے اندر ایک بل پیش کیا گیا تھا جس میں 18 سال سے کم عمر کسی کو اسلام قبول نہیں کروایا جا سکتا۔ پھر شور مچا جی مسترد ہو گیا ہے، وہ کوئی مسترد نہیں ہوا، وہ صرف وفاقی وزیر صاحب نے اس کے اوپر امینڈمنٹ کر کے واپس بھیجا ہوا ہے، وہ اسمبلی کے فلور پر موجود ہے، پیر کے دن اس پر بحث ہونی ہے۔ ہر ایمان والے کا تقاضا ہے کہ امن کے ساتھ اس کے خلاف ہر فلور پر آواز اٹھائے۔ ناظم ہے، ایم پی اے ہے، ایم این اے ہے، اس سے بات کی جائے، اسے کہا جائے کہ اگر تیرے دستخط ہوئے اس بل کے اوپر تو خدا کو جواب دہ ہوگا۔ اور انشاءاللہ بڑے لیول پہ بڑے لوگ جو بڑے عہدوں پہ ہیں وہ ان سے بات کریں گے، اور اسی زمن میں پرامن طریقے سے تحفظ ناموس رسالت محاذ نے اتوار کو صبح 11 بجے سے لے کے 1 بجے تک شملہ پہاڑی سے گورنر ہاؤس تک اپنا ریکارڈ احتجاج کرانے کے لیے ریلی بھی رکھی ہے۔ ہر بندے کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے تاکہ ایمان کی جو رمق ہے وہ زندہ رہے۔ اور پھر مجدد پاک کے غلاموں میں سے ایک غلام نے مجدد پاک کی سنت کو پورا کیا، اللہ نے اسے رہائی عطا فرمائی۔ اللہ سارے ایمان والوں کو رہائی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔